اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ موضوع گفتگو ہے شب براءت۔ شب براءت کا معنی کیا ہے، اس کی عظمت و اہمیت کیا ہے، اور شب براءت میں اہل ایمان کا فریضہ کیا ہے۔ شب براءت کے حوالے سے مخالفین اہل ایمان کو اشتباہ میں ڈالتے ہیں کہ شب براءت کا ذکر احادیث میں نہیں ہے، روایات کے اندر نہیں ہے، اور اس کی کوئی اہمیت اور کوئی عظمت نہیں ہے۔ اس طریقے سے مخالفین بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم ان کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ ایک اشتباہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ چونکہ شب یہ فارسی کا لفظ ہے اور حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دیکھیے، عربی میں شب کو لیل کہا جاتا ہے۔ شب براءت کا ذکر احادیث میں ہے، روایات کے اندر ہے۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شب براءت میں ازواج رسول میں سے ایک زوجہ نے جب اپنے بستر پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو اٹھ کر تلاش کرنے لگی اور دیکھا کہ قریب کے حجرے میں، یعنی خود پیغمبر اکرم اپنے حجرے میں عبادات میں اس انداز سے مصروف ہیں کہ وہ زوجہ کہتی ہیں کہ میں جب پہنچی تو دیکھا حضور اکرم سجدے میں اس طریقے سے گرے پڑے ہیں کہ آپ کا پورا وجود، پورا بدن جیسے کہ زمین سے چپکا ہوا ہے۔ جب میری آہٹ کو محسوس کیا تو پیغمبر اکرم نے مجھ سے کہا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ آج یہ رات، یہ لیلۃ البرکت ہے، یہ لیلۃ المغفرت ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اے عائشہ، آج کی رات 3 مسائل انسانوں کے حل ہو کے رہیں گے۔ پہلا مسئلہ انسان کی زندگی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے روزی کا مسئلہ۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا آج کی رات روزی کا مسئلہ حل ہو کے رہے گا۔ آج دنیا پریشان ہے، مومنین پریشان ہیں، اہل ایمان پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں روزی کے حوالے سے، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر بدظن ہوتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ کسی نے میری روزی تو نہیں باندھ دی، کسی نے میری روزی کے اوپر نظر تو نہیں لگا دی، کسی نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اس طرح کے مختلف ہمارے پاس الزامات ہیں، تہمتیں ہیں دوسروں کے لیے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ خود سوچیں کہ دوسروں کو کیا ضرورت ہے۔ جب شب براءت میں روزی تقسیم کی جا رہی تھی، جب شب براءت میں روزی کو مقدر کیا جا رہا تھا، جب آپ کی معیشت کی بھلائی کے لیے پروردگار عالم قدم اٹھا رہا تھا اور اس وقت روزی بانٹی جا رہی تھی، اس وقت آپ کہاں تھے؟ کہیں آپ اس وقت سو تو نہیں رہے تھے؟ کہیں اس شب میں اپنے غفلت کے ساتھ زندگی تو نہیں بسر کی؟ اس لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا آج کے دن، آج کے شب یعنی شب براءت میں مومن کا جو بہت اہم مسئلہ ہے روزی کا مسئلہ، وہ حل ہو کے رہے گا۔ دوسرا مسئلہ انسان کی زندگی کا موت کا مسئلہ، کہ آج کی رات موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے حج، کس کے مقدر میں حج لکھا جائے گا۔ ایک وہ حج ہے جو خانہ خدا میں جا کے ہم کرتے ہیں، ایک حج وہ ہے جو معصوم علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں کہ حج کا ثواب بھی اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو والدین کے چہرے کی طرف اگر مسکرا کہ کوئی دیکھے تو پھر اس مسکراہٹ سے، یعنی والدین کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا اور اپنے مسکراہٹ سے والدین کے دل کو خوش کرنا، یہ حج، مقبول حج کے ثواب کے برابر ہے۔ حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو حدیث کے اندر جو الفاظ ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیا لیلۃ البرکتی، ہیا لیلۃ المغفرتی، ہیا لیلۃ الرحمتی، ہیا لیلۃ البراءتی، یعنی یہ شب شب مغفرت ہے، یہ شب شب رحمت ہے، یہ شب شب برکت ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ شب شب براءت ہے، وہیا لیلۃ البراءتی۔ براءت کے کیا معنی ہے؟ براءت کے معنی چھٹکارا، براءت کے معنی بری ہونا، براءت کے معنی آزادی۔ کس چیز سے آزادی؟ آج کی رات انسان کی بیماری سے آزادی، آج کی رات غضب الہی سے آزادی، آج کی رات معصیت اور گناہوں سے آزادی، آج کی رات پریشانیوں سے آزادی،
آج کی رات مشکلات سے آزادی، یعنی آج کی رات اگر انسان صحیح معنی میں گزار دے تو انسان کی زندگی کے تمام تر بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آج کی رات کی اہمیت کے حوالے سے کچھ فرمائیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے جب آج کی رات کے بارے میں پوچھا گیا کہ آج کی رات کی اہمیت کیا ہے، یعنی شب برات کی اہمیت کیا ہے، تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کے بعد سب سے عظیم ترین رات اگر کوئی ہے تو وہ شب نیوہ شعبان یعنی شب برات ہے۔ یاد رکھیں، ہر چیز بر وقت ہو تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وقت گزرنے کے بعد انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا سوائے پچھتاوا اور شرمندگی کے۔ اگر آپ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کا سفر ٹرین سے ہو، آپ کا سفر جہاز سے ہو، تو آپ جب ایئرپورٹ یا اسٹیشن آپ پہنچ رہے ہیں تو اگر آپ لیٹ پہنچے، وقت گزرنے کے بعد پہنچے، 5 منٹ بھی اگر آپ لیٹ ہو گئے یا تاریخ بدل کے آپ وہاں پہنچے، پھر آپ کا سفر بہت ہی خراب ہونے والا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس سے آپ نے ٹکٹ کرایا تھا، جس سے آپ کو جانا تھا، جو آپ کو منزل تک لے جاتا، وہ آپ کے جانے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقت پہ ہم نہ پہنچے، وقت کے بر وقت کوئی کام نہ کریں، تو اس صورت میں ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ شب برات آئے اور گزر جائے اور انسان غفلت میں رہے تو انسان پچھتاوا کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ماہ شعبان المعظم، ویسے تو پورا مہینہ یہ معظم مہینہ ہے، باعظمت مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں یاد رکھیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ نے بہت سارے اوقات کا ذکر کیا ہے، اور بہت سارے اوقات کے حوالے سے دین اسلام کے اندر اہمیت ملتی ہے کہ کب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان میں خاص 2 راتوں کا ذکر ہے، ایک شب قدر ہے اور دوسرا شب برات ہے۔ ایک ماہ رمضان المبارک میں ہے اور ایک ماہ شعبان المعظم میں ہے۔ ماہ شعبان المعظم، ماہ شعبان، خود لفظ شعبان کو اگر آپ دیکھیں تو عربی میں شعبان شعب سے نکلا ہے، شین عین اور با، شعب سے نکلا ہے، جس کے معنی گھاٹی کے ہے۔ جب انسان گھاٹی سے گزرتا ہے تو گھاٹی چونکہ پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے تو اس وقت بڑی تنگی محسوس ہوتی ہے، بڑی کوفت ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن جب انسان اس گھاٹی سے گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کھلا میدان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کشادہ جگہ ہے، آسائش ہے، آرام ہے۔ شعبان پورا مہینہ اگر انسان اسی طریقے سے، یعنی یہ گھاٹی، اس کے اندر انسان اگر تھوڑی زحمت اٹھا لے، تھوڑی سی پریشانی اٹھا لے، تھوڑی مشکلات اٹھا لے، شب داری میں، اللہ کی عبادت میں، دیگر دعاؤں میں اگر انسان تھوڑی زحمت اور پریشانی اٹھا لے تو اس گھاٹی سے گزر کر پھر آگے جو بہار ہے، پھر آگے جو فصل ہے، پھر آگے جو میدان ہے، وہ بہت ہی آسائش اور پرسکون والا ہے۔ اسی لیے روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ شعبان کی گھاٹی سے گزر جاؤ، تھوڑی زحمت تو ہوگی لیکن اس کے بعد خیر کثیر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو شب برات، اس شب میں جاگ کر گزارو، شب داری کرو، لیکن یہ شب داری، یہ جاگ کر گزارنا کس عالم میں؟ حالت عبادت میں ہو۔ عبادت کے عالم میں اگر شب گزارتے ہو تو پھر تمہارا مقدر سنور جائے گا۔ صرف جاگنا کافی نہیں ہے، یعنی جاگیں ہم دیگر فضول گوئی میں، جاگیں ادھر ادھر چکر لگانے میں، جیسے کہ ہم حالات دیکھتے ہیں۔ ہم نے حالات ممبئی کے دیکھے ہیں، ہم نے حالات دہلی کے دیکھے ہیں، ہم نے شہروں کے حالات دیکھے ہیں، ہم نے بستیوں کے حالات کو دیکھا ہے کہ شب میں مومنین جاگتے تو ہیں لیکن وہ جاگنا فضول گوئی میں، وہ جاگنا ادھر ادھر کے چکر میں، وہ جاگنا پٹاخے چھوڑنے میں، یہ تمام تر چیزوں سے اگر پرہیز کرتے ہوئے انسان آج کی رات، معصوم فرماتے ہیں، اگر آج کی رات انسان عبادت میں گزار دے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے خیر کثیر ہے جو انتظار کر رہا ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں جو آج کی رات جاگ کر گزارے تو پھر پروردگار عالم اسے اس دن چین کی نیند سلائے گا، جس دن پوری کائنات بے چینی سے جاگ رہی ہو،
وہ کون سا دن ہے؟ وہ روز قیامت ہے، وہ قیامت کا دن ہے، قیامت کا حول، قیامت کا خوف، قیامت کا ڈر، جس کا سبب اول دنیا سے لے کر اختتام دنیا تک تمام تر مخلوق پریشان، بے تاب، بے چین اور کشمکش کے عالم میں، نفس نفسی کے عالم میں، اس صورت میں روز قیامت چند افراد کو دیکھا جائے گا کہ وہ چین کی نیند سو رہے ہیں یا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ لوگ سوال کریں گے آخر یہ کون لوگ ہیں کہ ہم بے چین اور بے تاب ہیں اور یہ چین کی نیند سو رہے ہیں؟ تو اس وقت آواز آئے گی یہ وہی لوگ ہیں جو شب قدر میں جب کائنات سو رہی تھی تو یہ اپنے بستروں سے اٹھ کر مصلی عبادت پر عبادت میں مصروف تھے اور رات بھر شب بیداری کے ساتھ گزاری۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے شب قدر کو پیدا کیا اور پھر اپنے حبیب کو تحفہ دے دیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے ہدیہ کے طور پر، تحفے کے طور پر شب قدر کو دے دیا، اے میرے حبیب لو یہ شب قدر تمہارے لیے ہے۔ پھر اللہ نے شب برأت کو خلق کیا اور شب برأت کو خلق کرنے کے بعد کہا کہ اے آل رسول، اے اہل بیت رسول، یہ شب برأت تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو گویا کہ شب قدر پیغمبر اکرم سے منسوب ہے اور شب برأت اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تو یہ شب برأت، جہاں شب برأت ہے وہاں شب ولایت بھی ہے، لہٰذا جہاں دیگر تمام تر اعمال انجام دے وہاں وقت کے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، منجی بشریت کو ضرور بضرور یاد رکھیں، ان کے ظہور کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں اور مسلسل کوشش کرتے رہیں کہ اپنی زندگی کو ایسے بنائیں کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انصار میں شمار ہو سکیں۔ میرے عزیزوں، اس رات کو ضائع نہ کریں، اس رات کو بیکار نہ سمجھیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، دیکھیں اگر لوگ اپنے گھروں سے کاغذ کے ردیوں کو پھینکتے ہیں تو تعجب نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا۔ خراب کپڑے کو باہر پھینکتے ہیں، تعجب نہیں ہوتا۔ گھر کے کوڑا کرکٹ کو باہر پھینکتے ہیں، تعجب نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان گھر کی کسی مہنگی چیز کو، کسی قیمتی چیز کو باہر پھینکنا شروع کر دیں، سونا چاندی کو اٹھا کر باہر پھینکنا شروع کر دے تو بڑا تعجب بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ آج کی رات سو جانا، آج کی رات غفلت میں گزارنا، آج کی رات فضول گوئی اور بیکار کاموں میں گزارنا بالکل ایسا ہی ہے کہ گھر کے سونا چاندی کو آپ سڑکوں پہ پھینک رہے ہیں، مہنگی چیزوں کو آپ باہر برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی کے 365 دن کے اندر سے صرف اور صرف 2 رات شب قدر اور شب برأت اگر آپ جاگ کر گزارتے ہیں تو آپ کی زندگی کے تمام تر بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔